شروع اللہ کے نام سے۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میں علی قمبر کاظمی رسول پور دھولڑی میرٹھ سے آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں وہم اور اندھ وشواس کے خلاف مسلسل ایک گفتگو۔ پچھلی کلپ میں بات ہو رہی تھی کہ لوگوں کے ایسی جگہ جانے کی جہاں جنات اتارنے کے نام پر طرح طرح کے تماشے ہوتے ہیں اور وہاں وہ خود بھی تماشا بن کر رہ جاتے ہیں۔ اصل میں ان خرافات کو ہوا دینے میں ہمارے بزرگ علماء بھی برابر کے حصے دار ہیں، جنہوں نے نظر بد، جادو، جن کے اثر سے محفوظ رہنے کی دعائیں کتابوں میں نقل کی۔ وہ دعائیں جو معصوم علیہ السلام نے اس لیے تعلیم دی تھی کہ عوام کو حقیقی توحید کی معرفت ہو اور انہیں اپنے اختیارات اور ذمہ داریوں کا علم ہو، مگر ان زندگی ساز دعاؤں کو طلسمات عجائب بنا دیا گیا۔ علماء کرام جنہیں ہر میدان عمل میں قوم کی راہبری کرنا تھی، وہ اپنی ذمہ داریوں سے صرف نظر کرتے ہوئے قوم کو دعاؤں کی پتوار تھما کر کہہ دیتے ہیں کہ جاؤ مشکلات کے سمندر کو پار کرو۔ حضور اکرم کے مبعوث پر رسالت سے پہلے عرب کا دانشور طبقہ چاند ستاروں کی پرستش کرتا تھا۔ مشہور مورخ کلبی، جس کا 206 ہجری میں انتقال ہوا، اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ قبیلہ ملیح جنوں کو پوچھتا تھا، قبیلہ جبیر چاند اور سورج اور دیگر قبیلے ستاروں اور اپنے بنائے بتوں کی پرستش کیا کرتے تھے۔ سورہ اعراف آیت 157 میں اللہ سبحانہ نے اپنے پیارے حبیب کی اہم ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری یہ قرار دی کہ آپ لوگوں کے گلے میں پڑے طوق اور ہاتھوں پیروں کی بیڑیوں سے نجات عطا فرمائیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہاں طوق و بیڑیوں سے کیا مراد لیا گیا ہے۔ جس نے طلوع فجر اسلام دور جاہلیت کے عربوں کو اپنی گرفت میں لے رکھا تھا اور اپنے بندھن میں انسانی عقل و فکر کو اس طرح جکڑ رکھا تھا کہ اس میں سوچنے سمجھنے کی کوئی صلاحیت نہ رہ جائے، پس اوہام، خرافات، اندھ وشواس انسانی عقل و شعور کو اتنا الجھا دیتے ہیں کہ ان سے پار پانا آسان نہیں ہوتا، اور اکثر لوگ مرتے دم تک بھی ان خرافات سے نجات نہیں پاتے۔ یہ وہ لعنت ہے جو فکر انسانی کو اس درجہ لنج و پاہج کر دیتی ہے کہ وہ اس سے نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ پیغمبر اسلام کا ایک عظیم کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے اندھ وشواس، خرافات اور فرضی قصے کہانیوں، جس میں اہم کردار جن، جادو، نگری، پری، دیو، یا وہ تمام باتیں جو دین و شریعت سے انسان کی توجہ ہٹائیں، ان سب سے انسانی عقل و شعور کو پاک کر دیا۔ حضور اکرم کا ارشاد ہے کہ میں انسان کی فکری صلاحیت کو طاقت دینے کے لیے آیا ہوں تاکہ ہر قسم کے اوہام اور خرافات کے خلاف کامیاب مقابلہ کروں، چاہے وہ خرافات وقتی طور پر میری عظمت میں 4 چاند ہی لگاتے ہوں۔ پیغمبر اکرم کے اکلوتے فرزند ابراہیم کا انتقال ہوا، آپ رنج و غم میں گریہ فرما رہے تھے، آسمان پر بادلوں کے سبب سورج نظر نہیں آ رہا تھا، چنانچہ فرضی کہانیاں گھڑنے والوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ پیغمبر کے غم میں آج سورج کو بھی گرہن لگ گیا۔ آپ کو یہ اطلاع پہنچی تو آپ منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا، سورج اور چاند پروردگار عالم کی 2 بڑی نشانیاں ہیں اور ہمیشہ حکم الہی سے بال برابر ادھر ادھر نہیں ہوتی۔ کسی کی موت زندگی سے ان کی چال اور معینہ حرکت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حضور اکرم اس غلط بات سے راضی نہ ہوئے، حالانکہ اس بات سے آپ کی عظمت اور بلند مرتبے کا اظہار ہو رہا تھا، لیکن آپ اس بات پر قطعی راضی نہ ہوئے کہ اپنا سکہ چلانے کے لیے
کسی من گھڑت قصے یا بے بنیاد افسانے کا سہارا لیا جائے. باقی کل